دوستو شروع کرتے ہیں قسط نمبر 4. سنیے. جی کاکا جی، بات کو آئی سمجھ؟ بچنا چاہتے ہو تو سچ بتا دو، تمہاری سزا کچھ کم ہو جائے گی. ابھی جلدی بول دو سب کچھ. ہم چاہتے ہیں کہ پوری معلومات کے ساتھ اپنا کام شروع کریں. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. یہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار تھے. زری ایک بے ضرر اور سادہ سی لڑکی تھی. 4 لوگ اس کی طرف دیکھتے تو اس کی جان جانے لگتی تھی، اور یہ لوگ اسے کسی گروپ کا حصہ بنانے پر تلے ہوئے تھے. سر کیا ہم تھوڑی آزاد اور صاف جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے؟ یہاں میری جان جا رہی ہے، میں کچھ بول نہیں پاؤں گا. انہیں فریش کر کے میرے دفتر لے آؤ، اسی شخص نے حکم دیا. ہمیں فریش ہونے کے لیے واش روم میں جانے کا کہا گیا. ساتھ ہی ہمیں واش روم کا دروازہ دکھا دیا گیا. چہرہ دھویا، تولیے سے صاف کیا. ضرورت تو باقاعدہ واش لینے کی تھی، مگر ڈر تھا کہ زیادہ دیر کرنے پر ان کا کہیں کوئی قاعدہ بدل نہ جائے. کیا سوچا ہے ارسل؟ لگتا ہے یہ لوگ ہمیں اوپر پہنچا کر ہی چھوڑیں گے. بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے تو، عثمان نے مجھے کہا. دیکھو ارسل، مجھے پتہ ہے کہ تم ایسے نہیں ہو، اور مجھے یقین ہے کہ زری بھی ایسی لڑکی نہیں ہے، مگر ہم ان لوگوں کو اس بات کا کیسے یقین دلائیں؟ عثمان، میرے پاس ایک ہی سورس ہے. اللہ بہتر کرے گا تو چل جائے گا، نہیں تو جو ہو رہا ہے دیکھا جائے گا. ہم بے قصور ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا سورس ہے؟ عثمان نے پوچھا. یار وہ سورس کہیں الٹا ہی نہ پڑ جائے. میں نے کہا اللہ وارث ہے، دیکھی جائے گی پھر جو ہوگی. میں نے جو اپن کہا. ہمیں ایک نئے دفتر میں لے جایا گیا. وہی صاحب موجود تھے. انہوں نے ہیڈ فون لگا رکھا تھا. ہیڈ فون اتار کر انہوں نے کرسی ہماری طرف گھمائی اور بولے، بتائیے جی کیا سورس ہے آپ کے پاس؟ کیا میڈم سیما جہاں کا ہمیں بتانے لگے ہو وہی سورس ہے؟ شاید وہ شخص ہماری باتیں سن رہا تھا جو ہم واش روم کے بیسن پر ایک دوسرے سے عثمان اور میں کر رہے تھے. میں نے کہا، سر بریگیڈیئر جواد احمد صاحب میرے ماموں ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے. میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے، نہ میں زری اور میڈم جہاں کے ماضی کے متعلق زیادہ جانتا ہوں. میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جو باتیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بڑی ہمت سے میں نے یہ باتیں ان کے سامنے کہہ دیں. بریگیڈیئر جواد احمد کون؟ کہاں ہے ان کی پوسٹنگ؟ اسی شخص نے پوچھا. سر وہ کانگو امن مشن کو کمانڈ کرتے رہے ہیں. آج کل یہاں کسی اہم ادارے کے سربراہ ہیں، لیکن اس وقت شاید میرے گھر میں ہیں. بیٹا کرسی پر بیٹھو. سخت لہجہ کافی بدل گیا. ٹیبل بیل بجائی. ہماری حوصلہ افزائی کرنے والوں میں سے ایک صاحب فوراً نظر آئے. کہا، بچوں کے لیے پانی لاؤ. فون سے جواد صاحب کا نمبر ملانے کا کہا. وہ سب ہماری طرف متوجہ ہوئے. دیکھو بیٹا، اگر کوئی چکر ہے تو ہمیں بتا دو. آج کل کے لڑکے پیسے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں. سر یقین رکھیے کوئی ایسی بات نہیں. مجھے نہیں علم اس لڑکی کا ماضی کیا ہے، اور میرے سامنے نہ ہی کوئی ایسی بات کبھی اس نے یا آنٹی سائمہ نے کی ہے. اتنے میں فون کی بیل بجی. ان صاحب نے فون اٹھایا. ہیلو سر، میں میجر صفی بات کر رہا ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ سر میں فائن الحمدللہ. سر یہاں ایک لڑکا ہے سائمہ جہاں، اور زری والے کیس میں اس کا نام ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا بھانجا ہے، اور ارسل نام بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہے، عثمان اس کا نام ہے. جی سر، وہ ہم نے تقریباً 2 گھنٹے پہلے ان کو ان کے گھر سے لیا تھا دونوں کو. سر اگر آپ کے پاس وقت ہے. نو ٹھیک ہے سر، بہتر میں منتظر ہوں. ٹیلی فون بند کر کے رکھ دیا. ہمیں کولڈ ڈرنک دیا گیا. میں دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ بر وقت میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا تھا. دوسرا، میجر صفی اور ماموں ایک دوسرے کو جانتے تھے، یہ بھی کمال ہو گیا تھا. اب ممکن تھا کہ میں بقیہ زندگی شاید معذوری کے بغیر گزار دیتا، نہیں تو جو ان کے ارادے تھے میجر صفی اور ان کی ٹیم کے، یہ تو ہماری ٹانگیں توڑ کے چھوڑتے. اور شاید زری کے بارے میں ان کی غلط فہمی بھی میں شاید دور کر پاتا. میں تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ زری اور اس کی ماں مجرم ہے. وہ بہت سادہ لوگ تھے. مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ ٹریفک سارجنٹ نے غلط پارکنگ پر زری کو 1000 کا جرمانہ کیا، مگر ساتھ ہی ایک 100 روپے رشوت کے بدلے میں چلان چھوڑنے کی آفر کی، لیکن زری نے اس سے انکار کر دیا اور یہ آفر ٹھکرا کر 1000 روپے کا چلان کروا لیا. 10 منٹ میں ماموں اور میجر صفی اندر آئے. میں اور عثمان کھڑے ہو گئے، لیکن بڑی مشکل سے. ماموں ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے. پوچھا، کیا حال ہے جوانوں؟
برا بساختہ میرے منہ سے نکلا۔ بیٹے مجھے ساری صورتحال بتاؤ کہ یہ لڑکی تم سے کب ملی تھی۔ میں نے شروع سے آخر تک ساری صورتحال ماموں کو بتائی۔ ماموں نے کافی لمبے انٹرویو کے بعد ہمیں گھر جانے کی اجازت دی۔ موبائل فون واپس لے کر دیے جو آتے ہی میجر صفی کے لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اسے آن رکھنے اور زری سمیت کسی کو کچھ نہ بتانے کے لیے بہت سختی سے منع کیا۔ عثمان کے گھر جا کر واش لیا، عثمان کا سوٹ پہنا، گھر واپس پہنچا۔ 3 گھنٹے غائب رہنے پر گھر والوں کو، خالہ کو جھوٹی سچی تسلیاں دی۔ سب کا خیال تھا کہ میں بیوٹی پارلر گیا تھا۔ میں نے بھی مشکل ہنس کر بات گول کر دی۔ زری لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ماموں نے فون کیا اور منگنی کی تقریب جاری رکھنے کو کہا۔ میں بہت تھک چکا تھا، ذہنی طور پہ بھی پریشان تھا۔ میں زری کو سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ ماموں نے بھی کچھ خاص نہیں بتایا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مجھے ان جنگی اقدامات کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماموں نے بڑے اصرار پر صرف یہی بتایا تھا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ میں نے زری کو رنگ پہنائی اور زری نے مجھے۔ اللہ اللہ کر کے منگنی کا ہنگامہ ختم ہوا۔ مغرور حسینہ نے آج بھی اپنی خوبصورتی کی بنیاد پر میلہ لوٹ لیا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، کچھ اس کے اخلاق کی، کچھ اس کی قد کی، کچھ اس کی آنکھوں کی، کچھ اس کے بالوں کی اور کچھ اس کی حسن کی۔ یہ سن کر پریشانی کچھ کم تو ہوئی۔ میرا اسے فون کرنے کو دل کر رہا تھا۔ رات کو ماموں واپس آئے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے بلانے کے لیے عائشہ کو بھیجا۔